عزیز طلباء و طالبات، قصیدے کے فن سے متعلق اس لیکچر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ قصیدہ زبان عربی کا لفظ ہے اور اصلاً عربی ادب کی صنف ہے۔ قصیدہ کی صنفی شناخت، موضوعی در و بست اور مواد و حیت پر روشنی ڈالنے سے پہلے اس کے چند لغوی معنوں کا ذکر مؤثر بھی رہے گا اور ثمر آور بھی۔ قصیدہ القصد سے بھی مشتق ہے۔ قاصد کا عمومی لغوی معنی ارادہ کرنا ہے، بالفاظ دیگر یہ لغوی معنی قصیدہ میں آمد سے زیادہ آورد پر زور دیتا ہے۔ چونکہ ارادتاً کسی بادشاہ، نواب یا حاکم کی شان میں قصیدہ کہا جاتا ہے، اس لیے اس میں کرافٹس مین شپ یا صناعی کا زیادہ عمل دخل رہتا ہے۔ تاہم وہ قصائد جو مذہبی شخصیات، اولیاء و ائمہ یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھے گئے ہیں، صناعی سے زیادہ عقیدت، خلوص اور نیک نیتی کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں، یعنی ان میں آورد کے بجائے آمد کا پلٹا بھاری ہوتا ہے۔ حدائق البلاغت اور عروض سیفی کے مصنفین نے بھی قصد کو سخن گوئی کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ قصیدہ ایک اور لفظ سے مشتق کیا گیا ہے، یعنی سیدھے راستے کا تعین کرنا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا فقرہ ہے، اللہ قصد السبیل، یعنی سیدھے راستے کی رہنمائی اللہ تعالیٰ پر ہے۔ یہ معنی بھی قصیدے پر صادق آتا ہے۔ بہت سے قصیدہ نگاروں نے اپنے قصیدوں کے ذریعے بادشاہوں، امراء اور اقوام و قبائل کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی ہے۔ عربی قصائد میں قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں بھی نظم کی گئی ہیں۔ عربی میں زہیر ابن ابی سلمہ، اردو میں سودا اور اسماعیل میرٹھی نے اس مقصد کے پیش نظر کئی قصائد لکھے ہیں۔ قصیدہ بھروسہ اور اصل سے بھی مشتق ہے۔ چونکہ قصیدہ با ارادہ کہا جاتا ہے، اس لیے قصیدہ نگار کو خود پر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ جو کچھ کہنے جا رہا ہے اس کو پوری مہارت کے ساتھ آخر تک ادا کر سکتا ہے۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے قصیدہ کے معنی چربی دار گودا بھی ہے۔ یہ معنی قصیدے میں پائی جانے والی فصاحت اور وجاہت پر دلالت کرتا ہے۔ عرب کلام فصیح کو قصیدہ کہتے ہیں۔ چربی دار گودا فارغ البالی اور شوکت و حمیت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، یعنی قصیدہ لفظ، معنی اور مضمون کے حوالے سے پرشکوہ اور وجیح ہوتا ہے۔ القصد مشتق قصید۔ قصید کے معنی موٹی اونٹنی ہے۔ اس معنی سے ایک پہلو یہ بھی اجاگر ہوتا ہے کہ جس طرح موٹی اونٹنی دولت اور ثروت مندی کا باعث ہوتی ہے، اسی طرح تعریف و توصیف سے پر قصیدہ پڑھ کر امراء و سلاطین سے دولت و ثروت انعام کے طور پر حاصل کی جا سکتی ہے۔ قصیدہ کے ایک اور معنی نیزہ پھینکنا ہے۔ ابن القطاع کے بقول قصیدہ کا معنی ہے نیزہ پھینکنا یا تیر سے اس طرح نشانہ بنانا کہ غنیم اسی جگہ ڈھیر ہو جائے۔ یہ معنی قصیدہ کے ہجویہ پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ عربی میں ابو النواس اور فرز دب کی ہجویں اور اردو میں سودا کی ہجویں مقابل کے دل و جگر میں نیزے یا تیر کی طرح پیوست ہوتی رہی ہیں۔ ایک اور لفظ قصید کو بھی مانا جاتا ہے کہ یہ قصیدے کا اصل ہے، یعنی ایسا شعر جس کا بیان مکمل ہو۔ قصیدہ میں بھی شاعر اپنے کلام کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے اور یہ لازمی بھی ہے۔ ہر چیز میں اعتدال، یہ معنی اس صورت میں قصیدہ پر صادق آتا ہے جب قصیدے میں مختلف اجزاء کے اعتدال کے ساتھ ساتھ الفاظ و معانی، تشبیہات و استعارات، مدح و ذم میں بھی
اعتدال کا رویہ اپنایا جاتا ہے۔ عربی، فارسی اور اردو زبان میں بھی مذکورہ خصوصیت کے حامل قصائد کو ہی ادبیت کی معراج حاصل ہوئی ہے۔ اگر قصیدے کے درج بالا لغوی یا تعریفی معانی پر غور کیا جائے تو یہ معانی قصیدے کی کسی نہ کسی صفت پر دلالت کرتے ہیں۔ ان معنوں سے قصیدے کی جلی، خفی، معنوی اور سوری خوبیاں واضح ہو جاتی ہیں۔ آئیے اب چند باتیں قصیدے کی حیت سے متعلق کریں۔ قصیدہ کی حیت سے متعلق مختلف آراء کتابوں میں نظر آتی ہیں۔ مقدمہ ابن خلدون میں اس طرح درج ہے: اقتباس شروع: وہ ایک مفصل کلام ہے مختلف حصوں میں، مساوی وزن میں ہوتا ہے، ہر جزو کے اخیر حرف متحد یعنی ہم قافیہ ہوتے ہیں، ان میں سے ہر قطع بیت کہا جاتا ہے اور آخری حروف کو ردی اور قافیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ مکمل کلام کو شروع سے آخر تک قصیدہ کہا جاتا ہے۔ اقتباس ختم۔ جبکہ پروفیسر نجیب محمد بہبیتی کے مطابق عربی قصیدے میں مختلف فنون شعری بیان کیے جاتے ہیں۔ ابن رشیق نے راجز کو بھی قصیدہ ہی مانا ہے، جبکہ مترجم اقبال عبدالوہاب غرام نے اقبال کی غزلوں کو قصیدہ کہا ہے۔ حق بات یہ ہے کہ غزل کی طرح قافیہ بندی، مطلع وغیرہ کے التزام نے قصیدہ کی حیت کو لے کر ناقدین کے درمیان اختلاف رائے پیدا کیا ہے۔ قصیدہ میں غزل کی طرح مطلع ہوتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ بقیہ اشعار کے صرف دوسرے مصرے مطلع کے ساتھ ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غزل کا ہر شعر معنی کے لحاظ سے جدا گانا حیثیت کا حامل ہوتا ہے، جبکہ قصیدہ میں غزل کی حیت ہونے کے باوجود ہر شعر دوسرے شعر سے معنوی طور پر منسلک ہوتا ہے۔ ہم دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قصیدے کی خارجی حیت غزل سے مشابہ ہوتی ہے، جبکہ داخلی سطح پر قصیدہ مثنوی کے قریب ہے۔ غزل کی طرح قصیدے میں بھی ایک سے زیادہ مطلع ہو سکتے ہیں، لیکن یہ غزل کے برعکس درمیان میں اپنی جگہ بناتے ہیں، نہ کہ مطلع کے فوراً بعد۔ عموماً قصیدے کے ہر جز کے لیے شعراء نے الگ الگ مطلع کہے ہیں۔ دو مطلع والے قصائد کو ذو مطلعین اور دو سے زائد مطلع والے قصائد کو ذو المطالع کہتے ہیں۔ قصیدہ گویوں نے کہیں کہیں قصیدے کے اندر غزل کا بھی اہتمام کیا ہے اور کہیں کہیں مدح و دعا والے اجزاء میں الگ سے قطعات بھی لکھے ہیں۔ قصیدہ میں غزل کی حیت مکمل طور پر چھائی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن غزل اور قصیدہ کی معنوی مماثلت ضروری نہیں ہے اور مکمل طور پر ہو بھی نہیں سکتی۔ بیانیہ کے اعتبار سے قصیدہ مثنوی کے مشابہ نظر آتا ہے، لیکن دونوں میں کلی مشابہت کا فقدان اس لیے ہے کہ مثنوی کا بیان سیدھا سادہ، جبکہ قصیدے کا بیان اعلیٰ و ارفع ہوتا ہے۔ دونوں جاگیرداری نظام یا عہد کی پیداوار ہے، مگر مقصد دونوں کا الگ الگ ہے۔ مثنوی کا مقصد جہاں داستانی اور رومانی ذہن کی تسکین ہے، وہیں قصیدہ میں خوشامدی اور درباری ذہن کی جلا نظر آتی ہے۔ ہاں، عقیدتی قصائد اس چیز سے اکثر پاک ہوتے ہیں۔ ابتدا میں قصیدہ مختلف شکلوں میں لکھے گئے، یعنی کبھی مسدس، کبھی مخمس اور کبھی مصمت کی شکل میں، یعنی حیت سے زیادہ قصیدہ موضوعی صنف تھی۔ لیکن 20ویں صدی میں صنف قصیدہ ایک مخصوص عروضی و معنوی حیت کے ساتھ مختص ہو گئے
اور اس صنف کے لیے حیت اتنی ہی اہم بن گئی جتنا کہ موضوع۔ قصیدے میں اشعار کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، اس سلسلے میں اتنی مختلف آراء ہیں کہ ان سے صرف نظر کرنا ہی بہتر ہے۔ حق تو یہ ہے کہ قصیدے میں کتنے اشعار ہوں، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ فائز دہلوی کے مطابق قصیدے میں 2 مطلع ہونی چاہیے اور 20 یا حد سے زیادہ 30 شعر ہوں۔ 15 یا 16 اشعار سے اوپر قصیدہ کا ہونا لازمی ہے۔ امراء القیس کا قصیدہ 186 اشعار کا ہے، طرفہ کا 104 اشعار کا، نصرتی کا 1220 اشعار کا، اور اصلاح الدین جو سودا کے شاگرد تھے کا قصیدہ 800 اشعار پر مشتمل ہے۔ شاطر مدراسی نے تو 1300 اشعار کا قصیدہ کہا ہے۔ آئیے قصیدہ کی زبان، اسلوب اور موضوع پر چند باتیں کریں۔ قصیدے کی زبان کا چست، عرفہ اور وجیح ہونا ضروری ہے، چونکہ قصیدے کا موضوع شان و شوکت، متانت اور جزالت کے ارد گرد گھومتا ہے، اسی لیے سبک سوقیانہ اور مبتذل الفاظ قصیدے کے لیے جائز نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں علامہ شبلی فرماتے ہیں، اقتباس شروع: قصیدہ کی ایک خاص زبان بن گئی، یعنی بندش میں چستی اور زور، الفاظ متعین اور پرشان، خیال میں بلندی اور رفعت، یہاں تک کہ قصیدے کے شروع میں جو غزلیہ اشعار ہوتے ہیں وہ بھی عام غزل کی زبان سے مختلف ہوتے ہیں۔ اقتباس ختم۔ یہ انسان کی فطرت کا خاصہ ہے کہ وہ زیادہ دیر تک بناوٹ اور تکلف کی فضا میں سانس نہیں لے سکتا۔ انسان عام طور پر بے تکلف اور سادہ لباس میں آرام محسوس کرتا ہے، اسی لیے کوٹ پتلون، اطلس و چاندی کے لباس جلد از جلد تبدیل کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ قصیدہ میں بھی یہی فطرت کارگر ہوئی اور اس کی زبان میں، خصوصاً ایران میں، سادہ گوئی، حقیقت نگاری اور فکری بلندی سمائی گئی۔ اس سلسلے میں علامہ شبلی فرماتے ہیں، اقتباس شروع: قصیدہ میں جو رفتہ رفتہ ترقی ہوتی جاتی تھی اور الفاظ کی بندش سے نکل کر مضمون آفرینی اور سادہ گوئی کی طرف عام میلان ہوتا جاتا تھا، وہ رفتار جاری رہتی تو یہ فن بہت جلد ترقی کر جاتا، لیکن ہنگامہ تاتار نے دفعتاً وہ سارا دفتر ابتر کر دیا۔ اقتباس ختم۔ اردو میں سودا سے لے کر غالب تک بیشتر قصیدے ادھک الفاظ اور بھاری برکم اسلوب بیان سے اٹے پڑے ملتے ہیں، لیکن کچھ قصیدے ایسے بھی نظر آتے ہیں جن کا اسلوب بیان بڑا ہی سادہ لیکن پروقار ہے، جس کی وجہ سے ان میں بلاغ کی تاثیر نظر آتی ہے۔ بیجا مبالغہ سے گریز کیا گیا ہے، اس لیے واقعیت کی دلکشی اور صداقت بیان کی جاذبیت طلسمی اثر ڈالتے نظر آتی ہیں۔ قصیدے کا موضوع بہت وسیع اور پرتنوع ہے، اس میں ہر قسم کے خیالات نظم کیے جاتے ہیں اور کیے جا سکتے ہیں۔ عربی میں ایام جاہلیت کے قصیدوں کا موضوع عام طور پر عشق و عاشقی ہوا کرتا تھا۔ عہد رسالت میں اس کا موضوع اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف بن گیا۔ کافروں کی ہجو کا بیان اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی مدح بھی اس کا موضوع بن گیا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ قصائد مبالغہ سے پاک ہوتے تھے۔ بنو امیہ کے عہد میں سادگی اور مبالغہ سے پرہیز کے اوصاف قصیدے سے چھوٹ گئے۔ شخصی مداحی کا بول بالا ہو گیا، انعامات کو قصیدہ گوئی کا محصل قرار دیا گیا۔ ایام جاہلیت میں محبوبہ اور اس کے دیار کی یادوں کا تذکرہ قصیدے کا
غالب موضوع ہوا کرتا تھا، مگر بنو امیہ کے دور میں یہ موضوعات بطور تمہید کے قصیدے کی شروعات میں پیش کیے جانے لگے۔ اس طرح ہجو نگاری، تغزل، واقع نگاری اور فضا نگاری نے بڑی ترقی کی۔ قصیدہ جب عرب سے ایران پہنچا تو یہاں کی سیاسی، سماجی، تمدنی اور اقتصادی زندگی نے قصیدے پر کئی اثرات ڈالے۔ قصیدہ آہستہ آہستہ شاہی دربار کے قریب آ گیا، جس کے نتیجے میں سچائی اور فطری پن کی جگہ تصنع، ظاہر دھاری، جھوٹی تعریفوں اور دور از کار تشبیہات و استعارات نے لے لی۔ جب تک شعراء کو قصیدہ گوئی کے صلے میں انعام و اکرام ملتے رہے تو تعریفیں بھی ہوتی رہیں، لیکن جو ہی یہ سلسلہ کسی وجہ سے رک گیا تو انہی شعراء نے سلاطین و امراء کی ہجو پر بھی کمر باندھی۔ قصیدہ جب فارسی سے اردو میں آیا تو اس کا مفہوم تعریف و ہجو کی صورت میں متعین ہو چکا تھا۔ مجموعی طور پر قصیدے میں جتنے موضوعات جمع ہو چکے ہیں ان کا احاطہ ان ذیلی سرخیوں کے تحت کیا جا سکتا ہے: نصیحت و موعظت، علمی برتری، بہار کا حال، خزاں کا حال، علمی وجاہت، سواری کی تعریف، عشق و عاشقی، شکایت آسماں، جنگ و جدل، نبی ائمہ و اولیاء اللہ کی تعریف، اخلاق و حکمت، علمی معرکوں کا حال، منقبت اہل بیت، منقبت اولیاء وغیرہ۔ آئیے اب قصیدے کی تکنیک پر کچھ باتیں کریں۔ قصیدے کی شناخت کے لیے اس کے موضوع اور حیت کو زمانہ قدیم سے ہی مساوی حیثیت دی گئی ہے، اور یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کے فقدان سے یہ صنف اپنی شناخت کھو دیتی ہے۔ ایک مکمل قصیدہ کسی بھی موضوع سے متعلق کیوں نہ ہو، اس کے 4 تکنیکی حصے ہوتے ہیں: اول تشبیب، نصیب یا مطلع، دوئم گریز، سوئم مدح اور چہارم عرض مطلب یا دعا۔ آئیے تشبیب کے بارے میں چند باتیں کریں۔ لسان العرب میں درج ہے کہ شعر کی تشبیب کا مطلب آغاز کلام میں عورتوں کا ذکر کرنا، آگ جلانا اور اس کو شعلہ زن کرنا بھی ہے۔ اس نام کی ایک وجہ یہ ہے کہ شاعر عشق و محبت کی آگ بھڑکا کر ممدوح کے شوق اور جذبات کو برانگیختہ کرتا ہے۔ ارتقاء زمانہ کے ساتھ ساتھ تشبیب کے موضوعات میں وسعت آتی گئی اور دنیا کی بے ثباتی، علم و فنون کی تعریف، پند و نصائح، شاعری کی تعریف، تاریخی واقعات، منطق و فلسفہ، تصوف و اخلاق، رندی و سرمستی، بہار کا بیان وغیرہ تشبیب کے موضوعات قرار پائے۔ تشبیب کا پہلا شعر قصیدے کا بھی پہلا شعر ہوتا ہے اور ساتھ ہی حیت اور معنویت کے اعتبار سے غزل کے مطلع سے مشابہ ہوتا ہے۔ مطلع کا پرشکوہ ہونا غرض تشبیب یعنی ممدوح کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی وجہ سے ناگزیر ہے۔ تشبیب کا موضوع کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عاشقانہ مضامین، رندانہ مضامین اور بہاریہ مضامین اس کی اہم اقسام ہیں، لیکن ان مضامین کا ممدوح کی حیثیت سے مطابقت رکھنا قصیدہ کے مؤثر ہونے کی ایک شرط ہے۔ اگرچہ تشبیب میں اشعار کی تعداد کی کوئی پابندی نہیں ہے، مگر تشبیب کے اشعار کا دوسرے اجزاء کے اشعار کے ساتھ توازن و تطابق ضروری ہے۔ ابن رشید نے اس کو قصیدے کے معائب میں شمار کیا ہے کہ اگر تشبیب کے اشعار کی تعداد مدح کے اشعار سے زیادہ ہو۔ قصیدہ بغیر تشبیب کے بھی ہو سکتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تشبیب
قصیدے کے پرشکوہ بیان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ چونکہ تمہید کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے انسانوں، خصوصاً اس طبقے کے انسانوں جن کے لیے قصیدہ لکھا جاتا ہے، کی سائیکی کے ساتھ اس کی حد درجہ مناسبت ہوتی ہے۔ قصیدے کا دوسرا جز گریز ہے۔ گریز کے معنی دامن چھڑانے کے بھی ہیں اور بھاگنے کے بھی۔ قصیدہ میں گریز یہی کام کرتا ہے، یعنی گریز کا جز تشبیب اور مدح کے اجزاء کے درمیان پل کا کام کرتا ہے۔ فارسی میں گریز کا ایک معنی وہ ستون ہے جو دیوار سے سہارے کے لیے باہر سے لگایا گیا ہو۔ عربی میں گریز کے لفظ کو دو سرکش بیلوں کو جوئے میں جوتنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قصیدے کے تکنیکی در و بست میں گریز قصیدے کے اس حصے کو کہتے ہیں جو تشبیب کے فوراً بعد آتا ہے، اور جس کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں قصیدہ نگار کسی انوکھے مضمون یا بیان کے ذریعے ممدوح کا ذکر چھیڑتا ہے یا بیان کو ممدوح کی طرف پھیر دیتا ہے۔ گریز کا خاتمہ مدح کی ابتدا ہوتا ہے۔ شاعر تشبیب کی وادی سے جس قدر باہر آنے لگتا ہے، اسی حساب سے اسے احتیاط کا دامن مضبوطی سے پکڑ لینا پڑتا ہے، ورنہ قصیدے کا قصر دھڑام سے نیچے گر سکتا ہے۔ کامیاب گریز میں فنکاری کے باوجود تصنع کا عنصر سامنے سے نظر نہیں آتا، کیونکہ شاعر منطقی اعتبار سے بات میں سے بات پیدا کرتے ہوئے تشبیب کی گوناگوں وادیوں سے ہو کر ایک نشاط آمیز لذت کے ساتھ مدح سے روبرو ہوتا ہے۔ گریز ایک شعر سے بھی کیا جاتا ہے اور ایک سے زائد اشعار سے بھی۔ سودا نے قصیدہ در منقبت حضرت علی میں صرف ایک شعر سے گریز کا حق ادا کیا ہے۔ وہ شعر یوں ہے مجھے فیض سخن اس کی ہی مداحی کا، ذات پر جس کے ہیں مبہر ہن کن عز و جل۔ قصیدے کا تیسرا جز مدح ہے۔ مدح کے معنی تعریف کرنا ہے۔ اصطلاح میں یہ قصیدے کا وہ جز ہے جس میں شاعر ممدوح کے اوصاف بیان کرتا ہے۔ یہ جز قصیدے کا اصلی اور بنیادی جز ہے۔ عربی شاعری میں مدح میں اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ ممدوح کی جھوٹی تعریف قصیدے میں راہ نہ پائے۔ عرب چونکہ نقصان دہ حد تک خوددار قوم تھی، اس لیے وہ کسی کی تعریف نہیں کرتے اور ایسا کرنا اپنی شان سے کمتر سمجھتے تھے۔ اب اگر عرب شعراء کسی کی مدح کرتے بھی تھے تو کبھی انعام وغیرہ لینا گوارا نہیں کرتے تھے، پھر بھی جو کہتے تھے تو سچ کہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رئیس نے ایک عرب شاعر سے کہا کہ میری مدح لکھو، تو اس نے جواب میں کہا افعل حتی قول، یعنی تم کچھ کر کے دکھاؤ تو میں کہوں۔ اس صحت مند وراثت کو ایران پہنچ کر دھچکا لگا اور سچائی کی جگہ جھوٹ اور مبالغے نے لے لی۔ بقول علامہ شبلی نعمانی، اقتباس شروع۔ شاعری کی تاریخ میں سب سے افسوسناک واقعہ ہے کہ ایرانی شعراء نے سرے سے قصیدہ کی حقیقت نہ سمجھی اور ابتدا ہی سے غلط راستے پر پڑھ کر کہیں سے کہیں نکل پڑے۔ اقتباس ختم۔ جب اردو زبان صنف قصیدہ سے روشناس ہوئی تو مدح کے دامن میں مندرجہ ذیل چیزیں سما چکی تھیں۔ ممدوح کا جاہ و جلال، زر و دولت، عظمت و بزرگی، شرافت و غایت، شجاعت و دلیری، عدل و انصاف، خدا ترسی و مذہب پرستی، عفت و عصمت، قناعت اور سخاوت، خلق و ملنساری، علم و حلم، کشف و کرامات، عبادت و ریاضت، خودداری و حمیت کا بیان،
ان کے علاوہ ممدوح کے گھوڑے، تلوار، تیر کمان وغیرہ کی تعریف بھی مدح کے موضوعات میں شامل ہیں۔ بزرگوں کی شان میں کہے گئے قصیدوں میں روضہ، گنبد اور مدفن کی تعریف جیسے موضوعات بھی شامل رہتے ہیں۔ مشرق کے قدیم نقادوں نے مدح میں حفظ مراتب پر بہت زور دیا ہے۔ ممدوح کی سماجی حیثیت اور عمر و علمی درجے کے حساب سے مضامین کی بھی تخصیص کی گئی ہے۔ مدح سرائی وسیلہ دولت بن جاتی تھی، اس لیے مدح میں حد سے زیادہ بے اعتدالیاں برتی گئیں اور نتیجے میں شاعر کے ہاتھ سے حفظ مراتب کا دامن بھی چھوٹتا تھا۔ ایسے بیان میں بعض شعراء نے پینترا بازی بھی کی ہے۔ کچھ ادیبوں اور نقادوں نے ان بے اعتدالیوں کی وجہ سے قصیدے کی صنف کو ہی اس درجہ بدنام کیا کہ موجودہ دور میں اکثر شعراء نے قصیدہ لکھنے سے اجتناب کیا ہے۔ قصیدے کا چوتھا اور آخری جز عرض مطلب و دعا ہے۔ اگرچہ قصیدے کے کسی بھی جز میں اشعار کی تعداد متعین نہیں ہوتی، لیکن یہ جز عموماً مختصر ہوتا ہے۔ اس حصے میں قصیدہ گو ممدوح کو سلامتی کی دعا دیتا ہے اور اس کے دشمنوں کو بد دعا دیتے ہوئے اپنے مطلب یا مدعا پر آتا ہے۔ یہاں شاعر کو اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ عرض مطلب سے ممدوح کی طبیعت مقدر نہ ہونے پائے۔ عرض مطلب قصیدے کی قسم یا کیفیت کے حساب سے بدلتا رہتا ہے۔ اگر قصیدہ کسی بادشاہ یا نواب رئیس کی شان میں ہو تو عرض مطلب مال و دولت کا حصول ہوتا ہے۔ اگر مذہبی قصیدہ ہو تو نجات اخروی، مصائب میں یاوری و مددگاری اور روضہ مقدس کی زیارت وغیرہ عرض مطلب ہوتا ہے۔ دعا میں درازی عمر، دولت میں ترقی، حرمت و حشمت کی دعا کے مضامین بھی راہ پاتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ اس لیکچر کی وساطت سے قصیدے کے بارے میں آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آئندہ پھر کسی موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔